تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ اکثر ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کا میننگ صرف رٹنا نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا مطلب کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حالانکہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد ایک انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کا گناہ، یعنی ایک انسان کافر تھا، پوری زندگی اس نے بت پرستی کی، پوری زندگی اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، لیکن اس نے اس کلمے کو پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا تو اللہ پوری زندگی کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کے کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت کہے گی۔ اللہ کو یہ کلمہ اتنا محبوب ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایک خاص ورد بتا دیجئے جو میں صرف کروں، ایسا کوئی آپ کا ذکر جس کو صرف میں کیا کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، لا الہ الا اللہ تو ساری دنیا کہتی ہے، مجھے تو کچھ خاص ذکر بتائیے جس سے میں صرف آپ کو یاد کیا کروں۔ یہ محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، نبی تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو کہ اللہ میں آپ کو اس کے ذریعے یاد کروں، مجھے کوئی خاص ایسا ذکر دے دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کہا پوری دنیا کہتی ہے، تو کہا کہ موسیٰ یہ کلمہ اگر ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وما فیہا، یعنی ستارے، سیارے، زمین میں سمندر ہے، معدنیات ہے نا، سمندر کے اندر کی مچھلیاں ہیں، جتنی بھی پہاڑ ہے، جھرنے ہیں، آبشار ہیں، درخت ہیں، سب کچھ آپ سوچ سکتے ہو کہ سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کا ایک پرزہ لکھ کر رکھ دیا جائے تو کہا کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے۔ آپ سوچئے کلمہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو عرش پر لکھا دیکھا۔ ہاں یہ کلمہ عرش پر بھی لکھا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو ہر مخلوق کہتی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے اس کلمے کے انوار کو مانگے کہ اللہ اس کلمے میں کیا راز پوشیدہ ہے، اس کلمے میں کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی ہے اس کلمے میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہ اس کلمے یعنی ایک انسان بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، رحم کھانے والا ہے، ترس کھانے والا ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں ہے اس کے پاس، یعنی مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے دل سے، کبھی بھی مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ تو کہا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بھلے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہو اس نے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے پوری زندگی گناہ کیے لیکن ہے مسلمان، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو قیامت کے دن روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا نا، چونکہ مسلمان تھا وہ، ایک مرتبہ اس نے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ اسے کبھی نہ کبھی، یعنی عذاب وغیرہ جو بھی اس کے ہے، جو بھی سزائیں ہیں جو اس نے گناہ کیے تھے، وہ بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، اس کی سزا ختم ہوگی۔ یہ وہ کلمہ ہے، یعنی اللہ کو یہ کلمہ کتنا محبوب ہے، کتنا محبوب ہے کہ اس کلمے کو لے کر سارے نبی اسی کلمے کی دعوت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے پہ ہر زمانے میں اللہ کے پیاروں نے، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اس نے اپنی جانیں تک لگا دی، لیکن اس کلمے سے نہیں ہٹے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والا بندہ لا الہ الا اللہ سے پڑھتا ہے، کوئی شخص جب اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ سیدھا عرش پر جاتا ہے اور عرش کے
کنارے جو ایک ستون ہے عرش پر وہ ہلنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے, کہتے کہ ستون رک جا, تو ستون کہتا ہے کیسے رکو, اب تک کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی. تو اللہ کہتے میں نے اس کی مغفرت کر دی, تو وہ ستون رک جاتا ہے. یعنی یہ کلمے کی کیا قیمت ہے, یہ کلمے کی کیا قیمت ہے. جس بندے نے اس کلمے کو سچے دل سے پڑھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے غمزدہ تھے, رنجیدہ تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے, بڑا رنجیدہ نظر آتے ہو, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ, میرے فلاں جو ہے نا رشتہ دار ہے, ایک شخص ہے, وہ کل نزا کی حالت میں تھا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کی وہ کیفیت کو دیکھ کے میرے دل پر جو ہے اثر ہے, یعنی میں اتنا رنجیدہ ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اسے کلمے کی تلقین کی تھی, کیا تم نے اسے کلمے کی تلقین کی تھی؟ تو اب اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں نبی اللہ کی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں نبی اللہ پڑھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت, واجب ہو گئی جنت پھر اس پر. یہ کلمہ انسان کے گناہوں کو منہدم کر دینے والا ہے. تو آپ سوچیں کہ مرنے والے نے جب اس کلمے کو پڑھا تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وجبت یعنی واجب ہو گئی جنت, تو زندہ انسان جب اس کلمے کو پڑھے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کلمہ انسان کے گناہوں کو بالکل منہدم کر دینے والا ہے, یعنی بالکل ختم کر دینے والا ہے. منہدم سمجھتا ہے یعنی کسی عمارت کو اس کی جڑ سے گرا دیا گیا, سمجھ رہے؟ ایسے ہی یہ کلمہ انسان کے گناہوں کو گرا دیتا ہے, یعنی ختم کر دیتا ہے, توڑ پھوڑ دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. تو یہ وہ کلمہ ہے. تو جب ہم یہ کلمے کو پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کلمے کی صبح شام تسبیح پڑھتے ہیں, چلتے پھرتے کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن صرف اس کلمے کو پڑھنا نہیں ہے, ہم اللہ سے بار بار طلب کریں, مانگے اللہ سے. جب بھی کلمہ پڑھے دل میں نیت ہو کہ اللہ میں کلمہ تو پڑھ رہی ہوں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ سے کہ اللہ ہم یہ کلمہ پڑھ تو رہے, لیکن اللہ اس کلمے کی حقیقت ہمیں عطا فرمائیے, اس کلمے کا نور ہمیں عطا فرمائیے. یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھے بغیر جنت میں انسان نہیں داخل ہو سکتا, جو عرش پر لکھا ہے, جو حوروں کے ماتھے پر لکھا ہے. تو یہ کلمے کی کیا قیمت ہوگی, اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی, کتنی گہرائی ہے اس کلمے میں, کتنا وزن ہے اس کلمے میں کہ اللہ فرما رہے کہ ساتھ زمین اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پرزے میں رکھ دیا جائے, تو یہ کلمہ پڑھنے والا پلڑا جھک جائے گا. تو مطلب اگر بندہ سوچے اس حدیث کو گہرائی میں تو اس کی عقلیں حیران ہو جائے گی, یعنی اللہ نے اس کلمے کے اندر کیا وزن رکھا ہے. پڑھنے کے لیے تو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, لیکن کیا گہرائی ہے. اللہ سے مانگے, اللہ اس کلمے کی گہرائی, اس کلمے کا راز عافیت کے ساتھ ہم پر فاش کر دیجیے. مانگے اللہ سے, اللہ ہمیں سکھائیں گے, سمجھائیں گے, بتلائیں گے. یہ دنیا ہے نا, ہمیں بظاہر چاند نظر آ رہا ہے, بظاہر سورج آسمان زمین نظر آ رہے ہیں, لیکن نہ جانے کیا کچھ اللہ کے خزانے غیب میں پوشیدہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ راز تو اسی پہ فاش ہوتا ہے جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. ہم اللہ سے طلب کریں عافیت کے ساتھ, یہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس کلمے کے راز عطا فرمائیے, اس کلمے کی گہرائی عطا فرمائیے. یہ کلمے کے اندر کیا گہرائی تھی کہ صحابہ نے ہنستے ہنستے اپنی جان قربان کر دی. فستو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. روح نکل رہی ہے, گردن تلوار پر لگی ہے, خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے, روح نکلنے سے پہلے صحابہ کیا کہہ رہے, فستو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. وہ کیا کامیابی تھی جو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد صحابہ نے حاصل کی تھی, اور کہہ رہا فستو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. سمجھ رہے, یعنی یہ کیا کلمہ تھا کہ صحابہ نے اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنے جذبات, اپنی تمنائیں, اپنی خواہشات سب کچھ لگا دی اس کلمے پر. کیا چیز تھی کہ مسکراتے مسکراتے جام شہادت نوش کر لیا. کیا ہے وہ کلمہ کہ سب کچھ کرنا آسان ہو گیا, پکے پکائے باغات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو گیا صحابہ کے لیے. کیا ہے اس کلمے میں کہ جب صحابہ نے ایک بار اس کلمے کو پڑھا تو غلام نبی بن گئے,
ایک بار اس کلمے کو پڑھا تو اللہ کے سچے غلام بن گئے، غلامی کو پسند کیا، اللہ کی غلامی کو پسند کیا، اس کے نبی کی غلامی کو پسند کیا۔ کیا تھا؟ یعنی اس پتا چلا کہ صحابہ نے کلمہ جو پڑھا تھا اور ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا فرق ہے، ہم نے زبان سے پڑھا، صحابہ نے دل سے پڑھا تھا۔ یعنی صحابہ نے، آپ سوچو کہ کیسے کلمہ پڑھا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے ہیں، جھنڈا سیدھے ہاتھ میں ہے، اسلام کا جھنڈا، کلمے کا جھنڈا، سیدھے علم، میدان جنگ میں، جنگ تبوک کے موقع پہ سیدھے ہاتھ میں، کافروں نے سیدھے ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرنے لگا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، بائیں ہاتھ پر وار کیا، بایاں ہاتھ کٹ کے گرنے لگا تو دونوں بازو سے اور دانتوں سے مضبوطی سے جھنڈا پکڑا، پیچھے سے وار کیا گیا تو پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور شہید کر دیا گیا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کے علم کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے صحابہ۔ کیا چیز تھی وہ؟ کیا چیز تھی؟ آج ہم دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا کسی نے ہمیں تانا دے دیا تو ہم تعلیم میں جانا بند کر دیتے ہیں، ہم تعلیم سننا بند کر دیتے ہیں، ہم دین کو فالو کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دنیا اچھی لگی تو دین کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے اگر اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ نے کلمے کو صرف پڑھا نہیں تھا، اپنی زندگیوں میں اتارا تھا اس کے نور کو۔ یعنی پتا چلا کہ صحابہ نے رٹا نہیں تھا ہماری طرح، صحابہ نے اس کلمے کی حقیقت کو جان لیا تھا، اس راز کو پا لیا تھا، تبھی جینا آسان ہو گیا تھا اور مرنا آسان ہو گیا تھا۔ سمجھ رہے؟ اس کلمے کے راز کو صحابہ نے پا لیا تھا۔ اسی لیے ہمارے استاذہ کہتی ہیں کہ بچوں اس کلمے کی حقیقت کو اللہ سے مانگیں۔ کیوں ہمارے بڑے کہتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کی دعوت دی جائے، ہاں اس کلمے کی حقیقت کو مانگا جائے۔ ہم نے رٹی رٹائی 6 صفات کا مذاکرہ کر دیا اور تعلیم میں بیان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ میں 4 مقصد ہے، لا الہ الا اللہ میں 2 مقصد اور محمد رسول اللہ میں 2 مقصد ہے۔ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے، رٹنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، تبھی کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں اس کلمے کو خوب بولا جائے اور اللہ سے اس کلمے کی حقیقت کو مانگا جائے، اس کلمے کے راز کو مانگا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کلمے کی حقیقت عطا فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی صرف کلمہ رٹائے نہیں، ہمارا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ہم اپنی زبان میں اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بچہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں۔ ہم بچے کو دنیا جہاں کی بات بتاتے ہیں۔ اگر بچہ، چھوٹا بچہ، اس کو اگر ہم کو کچھ بتانا ہے، جیسے بچہ کہہ رہا مما مجھے گارڈن لے کے چلو، تو ہم بچے کو کیا بتا، نہیں بیٹا ابھی نہیں جانا، باہر دھوپ ہے، سورج کی روشنی بہت تیز ہے۔ تو بچے کو کیسے سمجھاتے اس کو روکنے کے لیے؟ نہیں بیٹا ابھی نہیں جانا، اکیلے نہیں جاتے ہیں، باہر پکڑنے والے ہیں بہت سارے۔ تو بچہ کیسے سمجھتا ہے؟ بچہ کیسے سمجھتا ہے؟ ایسے ہی ہم اپنی زبان میں بچے کو کلمے کی حقیقت بتلائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کے نبی کون ہے وہ بتلائیں۔ آج ہم نے بچے کو نہیں بتلایا، اسی لیے آج دیکھیے ہم اپنے اعتراف ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں۔ یعنی جو اگر ہم صحابہ کے اور ہر زمانے میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، یا جب تک سلطنت دین کی قائم رہی ہے، جب تک کہ اسلامی ممالک قائم رہے ہیں حقیقت کے کو لیے ہوئے، تو اس وقت جو بچے تھے، اس وقت جو لوگ کلمے کو سمجھتے تھے، اور آج ہمیں خود ہی نہیں معلوم اللہ کی شان کیا ہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے اللہ ہے، ہم ذکر بھی کرنے ہیں، ہم نے ہمارے دل میں قرآن کی عظمت بھی ہم نے چوما، اس کو اوپر کی طرف رکھ دیا، اس کی طرف پیر نہیں پھیلا رہے، تسبیح ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو ہم نے اس کو آنکھوں پہ لگا لیا، بس اتنی عظمت ہے ہمارے دل میں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اسلامک چیز ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ رب کون ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا پہچان ہے۔ اللہ رب العزت سے اسی لیے مانگے روزانہ ہم کچھ دیر کلمہ پڑھیں اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں نہیں جانتی ہوں اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم صحابہ نے اس کلمے کو کیسے لیا تھا، انبیاء نے اس کلمے کو کیسے لیا تھا، یا اللہ اس کلمے میں کیا حقیقت ہے جو صحابہ نے سمجھا، جو ہر زمانے میں انبیاء نے سمجھا، جو ہر زمانے میں آپ کے پیاروں نے سمجھا، جو آپ سمجھا